ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے طریقے مت اپناؤ، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اسلام کے آداب اور اس کے عمدہ طریقوں میں ایک طریقہ آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ جب اپنے کسی رشتہ دار، یار، دوست یا خود اپنے بھی گھر میں جائیں تو داخل ہوتے وقت پہلے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر گھر میں جو لوگ موجود ہیں ان کو سلام کریں، السلام علیکم۔ اس سے ایک تو اسلامی طریقے سے جب آپ گھر میں داخل ہوں گے تو اسلام پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسرے، آپ کے گھر میں جو چھوٹے بڑے بچے ہوں گے، آپ کی بیوی ہوگی، بہنیں یا بھائی ہوں گے، تو ان کو ایک اچھا اس کے ذریعے سبق ملے گا اور اپنے گھر کا ایک اچھا طریقہ انہیں نظر آئے گا، اور کہیں بیٹھ کر وہ کبھی یہ ذکر کر سکیں گے کہ ہمارے بڑے جب گھر میں آتے تھے تو اس طرح بسم اللہ پڑھتے تھے، پھر آ کر گھر والوں کو سلام کرتے تھے، تو اس سے ایک اچھی تعلیم لوگوں تک جائے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو پہلے دروازے پر سے ہی اندر جانے کی اجازت مانگ لو، اور اس زمانے میں اجازت مانگنے کا طریقہ یہ تھا، عرب لوگ عربی زبان میں، صحابہ کرام اس طرح اجازت مانگتے تھے، السلام علیکم ادخل، اے گھر والو تمہارے اوپر سلامتی ہو، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اگر ایک بار میں اجازت مل گئی تو ایک بار میں چلے گئے، نہیں پھر دوبارہ یہی کہتے تھے السلام علیکم ادخل۔ اگر دوبارہ میں بھی اجازت نہیں ملی تو پھر تیسری بار انہوں نے کہا السلام علیکم ادخل۔ پھر 3 بار میں بھی اگر اجازت نہیں ملی تو وہ دروازے سے واپس چلے جاتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آئے، یہ دونوں بہت مشہور حضور کے صحابی، اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا۔ حضرت عمر کی اس زمانے میں حکومت تھی، خلیفۃ المسلمین تھے، مسلمانوں کے بادشاہ تھے، انہیں حق تھا جسے چاہیں بلا سکتے ہیں، وہ اتنے وقت میرے پاس آ جانا۔ تو فرمایا میں گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں دروازے پر جا کر میں نے اسی طرح 3 بار اجازت مانگی، السلام علیکم ادخل، اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، دوبارہ اجازت مانگی پھر کوئی آواز نہیں آئی، تیسری بار اجازت مانگی پھر کوئی آواز نہیں آئی، میں واپس آ گیا۔ پھر کسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے میری راستے میں ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کیوں، میں نے تمہیں بلایا تھا، آئے نہیں تم؟ تو کہا حضرت میں گیا تھا آپ کے دروازے پر مگر آپ لوگوں کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ 3 بار اجازت مانگو، اگر اجازت نہ ملے تو پھر واپس لوٹ آؤ۔ کہا اچھا حضور نے فرمایا، تم نے خود سنی یہ بات؟ کہاں حضور سے سنی، اور کسی نے بھی سنی؟ کوئی تمہارا گواہ بھی ہے اس پر؟ کہاں گواہی بھی مل جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے پاس ابو موسیٰ اشعری آئے، یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس، اور ان کو ساتھ لے کر گئے، کہا حضرت میں نے بھی سنا ہے حضور سے اور انہوں نے بھی سنا ہے۔ تو ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں جو ایک آدمی کی بات نہیں مانتا ہوں، اور اس سے جب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مجھ سے حضور نے فرمایا تو کہتا ہوں کوئی دوسرا گواہ بھی لے کر آؤ اس پر۔ تو میرا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ میرا اعتماد نہیں ہے اس پر یا بھروسہ نہیں ہے، بلکہ یہ مقصد ہوتا ہے کہ حضور کی بات ہے تو اور زیادہ مضبوط ہو کر آئے میرے پاس،
جہاں ایک بیان کرنے والا ہے کم سے کم ایک سے زیادہ بیان کرنے والے مجھے مل جائیں تو اور زیادہ میرا یقین بڑھ جائے، اس لیے معلوم کرتا ہوں۔ تو یہ اسلامی طور طریقے رہے ہیں، اور آج ہم ان طور طریقوں کو بھلاتے جا رہے ہیں۔ انداز، ادب، سلیقہ اتنا ختم ہوتا جا رہا ہے کہ اگر کسی سے قریبی تعلق ہے دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے، ایک بار کھٹکھٹایا، 2 بار، 3 بار، جب تک نکل کے نہیں آ جائے کہتا ہے دروازے پہ سے جاؤں گا ہی نہیں واپس۔ اب گھر میں وہ ہے یا نہیں ہے یا کسی اور پریشانی میں ہے تو آدمی اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ جیسے اپنے لیے جو آدمی پسند کرے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ یہ بھی بتایا کہ جب تمہاری آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو پہلے ایک دوسرے کو سلام کرو، سلام کا جواب دو، پھر ایک دوسرے سے ہاتھ ملاؤ، اور اگر بہت ہی زیادہ انسیت، قربت اور محبت ہے تو ایک دوسرے سے چپٹ بھی سکتے ہو، گلے بھی مل سکتے ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلانے کے لیے بھیجا، میں گھر پر موجود نہیں تھا، جب میں آیا تو گھر والوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بلایا۔ کہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گیا اور میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نکل کے تشریف لائے اور فرمایا، چپٹا لیا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہا یوں تو ہمیشہ حضور مسکرا کے بات کیا کرتے تھے، مصافحہ کیا کرتے تھے، مگر جب چپٹایا آپ نے تو میں نے کہا واہ واہ، یہ کیا عمدہ کام ہوا، یہ کیا عمدہ کام ہوا۔ تو یہ بہت خوش نصیب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار میں کبھی چپٹا بھی لیا کرتے تھے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنگل سے آیا کرتے تھے اور جنگل کی چیزوں کے، پھلوں وغیرہ کے، سبزیوں کے ہدیے تحفے لایا کرتے تھے، وہ ظاہر ان کا نام تھا۔ جب واپس جاتے تھے تو حضور شہر کی کچھ چیزیں، کپڑے وغیرہ جو یہاں پیدا ہوتے ہیں وہ تحفے میں واپس دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ظاہر بازار میں کھڑے ہوئے کچھ خرید و فروخت کر رہے تھے، جنگل سے آئے ہوئے تھے وہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گئے اور چپٹ گئے انہیں، تو وہ سمجھے پتہ نہیں کون آ گیا، کہ کون ہے، پھر جب ذرا مڑ کے ارے، تو پھر ڈھیلا کر دیا اپنے آپ کو کہ ایسی بہترین گود مل رہی ہے ہمیں اور حضور اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں، اس سے بڑی ہماری کیا شان ہوگی۔ تھے ذرا بدصورت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ہمارے ظاہر کو کون خریدتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ اس بدصورت کی کیا قیمت لگائے گا کوئی؟ ارے کہا کوئی یہاں لگائے یا نہ لگائے تیری آخرت میں بہت قیمت ہے۔ جس کو حضور نے پسند کر لیا اسے اللہ نے پسند کر لیا۔ مولانا وجیہ الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے وجیہ وہ ہوگا کامیاب محشر میں، ہو چکا ہے جو پہلے کامرہ مدینے میں۔ جسے کامیابی کا سرٹیفکیٹ مدینے والے سے مل گیا وہی اللہ کے یہاں کامیاب ہوگا، اور جو ان کے دربار سے رد کر دیا گیا اسے اللہ بھی قبول نہیں فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اسلامی طور طریقے سیکھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برے اخلاق و عادات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو، خاص طور سے ہم سب حاضرین کو اپنے رسول کے دربار میں مقبول بنا، ان کے صدقے میں مولا اپنے دربار میں بھی مقبولیت عطا فرما، ترقی کے بعد تنزل سے ہماری حفاظت فرما، کل عالم کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، بے دینوں کو دیندار بنا، دینداروں کے دین میں مضبوطی اور قوت پیدا فرما، دنیا میں جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں مولا انہیں ناکام بنا، مسلمانوں کو عقل سلیم اور ہوش عطا فرما، اپنے دین سے سچی محبت عطا فرما، آپس میں ایک دوسرے کا خیر خواہ اور ہمدرد بنا، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما۔ آمین۔